آئیے چلتے ہیں اپنے سیریز میری جنت کی مجلسیں ایپیسوڈ 4 کی طرف۔ میں اپنی سواری پہ سوار خوشی خوشی اپنے محل کی طرف رواں دواں تھی کہ یوں ہی خیال آیا کیوں نہ اماں ابا کی زیارت کر لوں۔ یہ تو مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وہ میرے ہی درجے پہ ہیں، مگر کہاں یہ نہیں معلوم تھا۔ میں نے بس اتنا ہی کہا سبحانک اللہم، اور سواری نے اپنا رخ فوراً موڑ لیا۔ یہ عجیب ہی جگہ تھی جہاں پہ کچھ بھی چاہیے ہوتا تو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس اس کا سوچ میں آ جانا ہی کافی تھا اور وہ کام پورا ہو جاتا۔ کن کہنے کی دیر ہوتی تھی اور وہ چیز ہو جاتی۔ میری یہ سواری اڑتے اڑتے ایک نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل محل کے سامنے اتر گئی۔ میں نے جو ہی سواری سے قدم اتارا، بہت سے خادم لپکے اور میرا استقبال کیا۔ میں نے کہا امی جان اندر ہیں؟ بولے جی ہاں تشریف لائیے۔ میں خادموں کے جھرمٹ میں بڑے ناز کے ساتھ چلتے ہوئے محل میں داخل ہوئی۔ امی تو جیسے میرے ہی انتظار میں تھی۔ یہ جوان اور خوبصورت لڑکی یہ میری امی ہے؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ ہنسنے لگی، آگے بڑھی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہائے اماں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ملے ہوئے۔ آپ کے بعد تو دنیا پھیکی ہو گئی تھی۔ آپ کیوں مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ میں زور سے اماں سے چمٹی ہوئی تھی، جیسے آج میں پھر وہی چھوٹی سی بچی ہوں جو ماں کے سینے سے لگ کے سکون پا لیتی تھی۔ بہت دیر تک میں ان کے ساتھ لگی رہی، وہ بھی میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی۔ پھر میں نے ان سے الگ ہو کے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا تو ہنس پڑی۔ میں نے کہا اماں یہ آپ ہیں؟ آپ تو میری سہیلی لگ رہی ہیں، اتنا حسن میری ماں کا۔ اماں دنیا میں بھی بہت خوبصورت تھی، مگر پھر بچوں کے غموں نے ان کو مار دیا، سارا حسن ماند پڑ گیا۔ لیکن اب تو حسن کا یہ عالم تھا کہ ان کے چہرے سے نظریں ہی نہیں ہٹتی تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے سامنے بچھی ہوئی نشست پر لے گئیں جہاں پہ طرح طرح کے کھانے پہلے سے چنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیسی ہیں آپ؟ بولی الحمدللہ، اللہ نے ہمارے سارے غم دور کر دیے اور بغیر جہنم دکھائے ہوئے جنت میں داخل کر دیا۔ میں نے کہا ہاں الحمدللہ، آپ نے سچ کہا۔ اچھا یہ بتائیں ابا کہاں ہیں؟ بیٹا وہ بھی آتے ہی ہوں گے، اصل میں تمہارا بھائی خالد۔ کیا ہوا خالد کو؟ میں گھبرا گئی، مجھے تو پہلے ہی ڈر تھا اس کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ وہ دنیا میں آوارہ ہو گیا تھا، بری صحبت نے اس کو والدین کا بھی نافرمان بنا دیا تھا۔ میرے والد صاحب انتہائی نیک آدمی تھے، تہجد گزار، ہر نماز جماعت سے پڑھنے والے، بہت شریف النفس۔ امی کو بھی ہمیشہ ہم نے نماز روزے کا پابند دیکھا، پردے دار، انتہائی متقی، کبھی کسی کی بات نہیں کرتی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں خالد میں تو ماں باپ کی کوئی بات ہی نہیں آئی تھی۔ بارہا سمجھانے کے باوجود وہ ایک نہیں سنتا تھا۔ امی بتائیں نا کیا ہوا خالد کو؟ وہ آہستہ سے بولی بیٹا وہ آگ میں چلا گیا تھا۔ ہائے اللہ، پھر کیا ہوا؟ بس ہونا کیا تھا، یہاں ہم اپنی جنت میں آ کے ہنسی خوشی رہنے لگے، ہم کیا جانے کہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کرنے کا ارادہ فرمایا تب ہمارے دلوں میں اس کی یاد ڈالی۔ پھر تمہارے ابا نے کہا کہ خالد کہیں نظر نہیں آ رہا۔ باقی سب بچوں کا تو پتہ چل چکا تھا، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں گیا۔
ہم نے جب ادھر ادھر پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوا، وہ تو اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے جہنم میں۔ تب ہم پریشان ہو گئے۔ پھر جب سب نیک لوگوں کو شفاعت کرنے کی اجازت ملی تو تمہارے بابا کو بھی ملی، اور انہوں نے اس کی شفاعت کی، تب وہ جہنم سے نکلا۔ لیکن تب تک اس کی حالت بری ہو چکی تھی، وہ پوری طرح جل چکا تھا، اس کا کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس نے تو کبھی زندگی میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، اس پر کوئی نعمت کبھی آئی نہیں، دور دور تک کسی نعمت سے اس کا واسطہ نہیں، رنگ سیاہ اور جھل کے بھسم۔ ہاں اماں، آپ اور ابا تو ہمیشہ اس کو سمجھاتے رہے، مگر اس نے بھی کبھی کسی کی سن کے نہ دی۔ جو لوگ دنیا میں نصیحت نہیں پکڑتے اور انہی خوش فہمیوں میں رہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ہم کو فلاں بچا لے گا، اور ہم تو فلاں کے پیروکار ہیں، یا ہم تو فلاں کے پیچھے لگ کے جنت میں چلے جائیں گے، ان کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے۔ ہاں بیٹا، میں جب بھی اس کو غلط کاموں سے منع کرتی تھی کہتا تھا آپ جو اتنی نیک ہیں وہاں جا کے آپ مجھے بچا لینا، مگر دیکھو آپ اپنے گناہوں کی سزا کتنا عرصہ بھگتتا رہا۔ ٹھیک ہے اب اپنے ایمان کی وجہ سے نکل تو آیا ہے، مگر اب خود کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی گناہ بھی اس قابل نہیں تھا جس کے پیچھے میں جہنم میں اتنا عرصہ گزارتا، کوئی لذت اس قابل نہیں تھی کہ اس کے پیچھے ایک لمحہ بھی آگ میں جانا قبول کرتا، کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کا مزہ اتنا ہوتا کہ میں اس کے لیے جہنم کا سودا کرتا۔ ہاں اماں، میں نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا، یہ باتیں تو وہاں سمجھ نہیں آتی تھی۔ انسان نافرمانیاں کرتا رہتا ہے اور شیطان اس کو اسی خوش فہمی میں ڈالے رکھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، تم بہت اچھے ہو، فکر نہ کرو، تم بچ جاؤ گے۔ اور ویسے بھی کچھ دن جہنم میں چلے گئے تو آخر میں تو نکل ہی آؤ گے۔ ہاں بیٹا، کاش انسان یہ بات سمجھ جائے جو جہنم کے عذاب میں جل کے سمجھ آئی۔ حالانکہ دنیا میں آگ ہمارے گھروں میں جلتی تھی اور ہم آگ کو روز دیکھتے تھے، جانتے تھے کہ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، پھر بھی ڈرتے نہیں تھے گناہ کرنے سے، پھر بھی سوچتے نہیں تھے کیا بنے گا اگر اس آگ میں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے تھے اور مزے سے رہتے تھے، بھولے ہوئے تھے کہ کیا کب یہاں بھی آنا ہوگا۔ بیٹا، دنیا میں تو معمولی سر درد کی بھی ایک رات کاٹنی مشکل ہو جاتی ہے، کہاں جہنم کا درد ہم جیسوں سے سہا جائے۔ ایک دانت کا درد تڑپا کے رکھ دیتا ہے، اور کہاں جہنم کا درد، اس کا تو ایک لمحہ بھی سہنا انسان کے بس میں نہیں۔ مجھ سے خالد رو رو کے کہہ رہا تھا اماں، میں تو آگ میں جلتے ہوئے بھی چیخ رہا تھا کہ مجھے موت ہی دے دو، مگر موت بھی کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بتا رہا تھا کہ اس کے جو غیر مسلم دوست تھے وہ اس کو نکلتے دیکھ کر حسرت کر رہے تھے کہ کاش ہم آج مسلمان ہوتے تو کبھی تو امید ہوتی نکلنے کی، مگر ان کی تو کوئی امید بھی نہیں۔ تمہارے ابا اسی کے پاس گئے ہیں۔ اماں، میں تو یہ سوچتی ہوں کتنی تھوڑی سی زندگی کی لذت کے لیے، یا لوگوں کی واہ واہوں کے لیے، یا تعریفوں کے لیے، یا ان کی نظروں میں جچ جانے کے لیے، یا تھوڑے سے وقتی فائدے کے لیے ہم اتنی بڑی آگ اپنے لیے خرید لیتے۔ کیا وہ مزے اس قابل؟ چند دن کے امی کی خادمائیں میرے ہاتھ میں پلیٹ تھمانے لگی اور کھانا سرو کرنے لگی۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا، اماں آپ کے ہاتھ کا کھانا تو دنیا میں بھی بہت لذیذ ہوتا تھا،
اور آپ کے جنت کے گھر کا کھانا بھی بہت مزیدار ہے۔ اماں بولی، میں صدقے میں قربان، تو نے تو دنیا میں بھی ہمیشہ ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کی، اور تجھے پتا ہے تیرے قرآن سیکھنے کی وجہ سے ہمیں تو حشر کے میدان میں بھی اتنے قیمتی جوڑے پہنائے گئے، ایسی عزتیں دی گئی، ہم تو حیران رہ گئے۔ پھر ہم نے پوچھا یہ کیوں؟ بتایا گیا یہ آپ کی بیٹی جو قرآن سیکھتی تھی، پڑھتی تھی، اس کی وجہ سے۔ میرا تو دل اماں کی اس بات سے اتنا خوش ہو گیا۔ میرے غموں نے دنیا میں تو ان کو آدھا کر دیا تھا، چلو میری وجہ سے کم از کم یہاں تو ان کو کچھ سکھ ملا۔ اماں میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، میری بیٹی، تو نے ہمیں بہت خوش کیا۔ میں خوشی سے نہال ہو رہی تھی، واقعی جنت کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ مجھے میرے والدین مل گئے جن کے مرنے کے بعد میں ان کے غم میں بہت اداس رہتی تھی۔ میرے شوہر مل گئے، میرے بچے مل گئے، سب کا پیار، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ پیارے رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب میرے پاس ہوں گے، ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ میں نے اماں کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ایسا سکون، اتنا پیار، اتنی خوشیاں، کسی چیز کی فکر نہیں یہاں، نہ جاب پہ جانے کی فکر، نہ پیسے کمانے کی فکر، نہ رینٹ دینے کی فکر، نہ بل ادا کرنے کی پریشانی، نہ یہ جلدی کہ صبح جاب پہ جانا ہے، جلدی کام نپٹاؤ۔ میں نے یہ سب حالات دیکھے میں، اس لیے میں جانتی ہوں کیسے میں ویکینڈز کا انتظار کیا کرتی تھی۔ سال میں صرف ایک پیڈ ویکیشن ہوتی تھی جس کی پلاننگ عرصہ دراز سے کر رہی ہوتی تھی، اور جب وہ ویکیشن آتی تھی تو وقت پلک جھپکنے میں گزر جاتا تھا، اور ابھی تو تھکاوٹ بھی دور نہیں ہوئی ہوتی تھی۔ ویکینڈ منٹوں میں چلا جاتا تھا۔ پھر جب دوسری شادی ہوئی تو ایسے مسئلے شروع ہو گئے کہ ذہنی اذیت میں رہی۔ یہاں نہ کوئی طنز کے تیر ہے، نہ کوئی کڑوی کسیلی باتیں ہیں، کوئی آپ کو کچھ کہتا ہی نہیں، ہر طرف پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے۔ انسان دنیا میں کتنے جتن کرتا ہے اس محبت کو پانے کے لیے کہ فلاں کی آنکھ کا تارا بن جاؤں، فلاں سے محبت پالوں، فلاں مجھے پیار کرنے لگے، مگر کبھی کسی کا موڈ آف، کبھی کوئی ناراض، کبھی کسی کے گلے شکوے، وہ گلے شکوے دور کرتے کرتے ہی زندگیاں گزر جاتی تھی، اور یہاں سبھی راضی۔ میں سکون کی تلاش میں ساری زندگی بھاگتی رہی، مگر وہاں سکون نہ مل سکا۔ آخر ملتا بھی کیسے؟ وہ دنیا تھی، جنت نہ تھی۔ جو سکون چاہتا ہے، واقعی سکون سے رہنا چاہتا ہے، وہ جنت کا راہی بنے۔ جو خوشیاں چاہتا ہے وہ اس گھر کی قیمت ادا کرنے کے لیے کوشش کرے۔ جو محبتیں چاہتا ہے وہ یہاں کی تیاری کرے۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر اماں کے کندھے پر سر رکھے اسی طرح سوچوں میں پڑی رہی کہ ایک خادم میرے سامنے مشروب سے بھرا سونے کا جام لے آیا اور بولا، یہ جنت کے چشمے سلسبیل کی شراب ہے، اس کی خوشبو ایسی مسحور کن تھی۔ وہ بولا اس میں سونٹ کی آمیزش ہے۔ میں نے جام منہ کو لگایا تو اس کی لذت بیان سے باہر ہے، ایسی لذیذ شراب جس کا ثانی کوئی نہیں دنیا میں۔ جو کھانا کھایا تھا اس سے بھی طبیعت بوجھل نہیں ہوئی، اور جو شراب پی تو اس سے بھی معدے میں کوئی بھاری پن نہیں ہوا، یوں لگا سب کچھ خود بخود بیٹھے بیٹھے ہی ہضم ہو گیا۔ ہم ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور ہمارے سامنے ایسے ایسے حسین مناظر چل رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ ہم انہی مناظر میں کھوئے رہے۔ نہ جانے کیوں لوگ دنیا میں کہتے تھے جنت میں بور نہ ہو جائیں۔ یہاں تو بوریت نام کی چیز ہی نہیں، ہر آن نئے مناظر، حسن ہی حسن، خوشیاں ہی خوشیاں، پیاروں کا ساتھ، محبتیں، رنگ ہی رنگ۔ یہاں کون بور ہو سکتا ہے؟
اور میری تو کھانے کی گنجائش بھی اتنی بڑھ گئی تھی، جتنا دنیا میں کھاتی تھی اس سے کہیں زیادہ کھا رہی تھی، کئی کئی پلیٹیں مزے سے کھا لیتی تھی، ہر کھانا ہی اتنا لذیذ تھا۔ میں نے اماں سے مذاق کرتے ہوئے کہا، اماں کھانے کے بعد اب یہ تو نہیں کہو گی لڑکیوں اب سب سمیٹ لینا، میں تو پکا پکا کے تھک گئی ہوں۔ ہم دونوں نے کہکہا لگایا اور ہمارے کہکہے سے سارا ماحول روشن ہو گیا۔ واقعی دنیا میں تو کوئی دعوت ہوتی تھی 2-4 کھانے بنا لیتے تھے، تو اس کے بعد اس کو سنبھالنا، اس کو رکھنے کا جھنجھٹ، برتن دھونے، کچن صاف کرنا، کھانا کھانا تو 15-20 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا، مگر سمیٹنے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے، اور پکانے میں تو اماں پورا دن کچن میں کھڑی رہتی تھی۔ ہم یوں ہی نہ جانے کب تک ہنسی مذاق کرتے رہے کہ سامنے سے ابا جان آتے دکھائی دیے۔ میں ان کی طرف اٹھ کر دوڑی، انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور پیار کرتے ہوئے کہنے لگے، تم نے ہمیں بہت عزت دلائی ہے، تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ سن کے میرا دل باغ باغ ہو گیا، میری یہ بھی خواہش پوری ہو گئی کہ میں اپنے والدین کو خوش کروں۔ میں نے کہا، اماں ابا اب آپ مجھے اجازت دیں۔ ابا بولے، بیٹا کچھ دیر تو بیٹھو۔ نہیں، پھر آؤں گی، میں ذرا جا کے اپنے بچوں کی خبر لوں، جانتے ہیں ان سب کی ترقی میرے درجے پہ ہو گئی۔ ابا اس بات سے بہت خوش ہوئے، پھر تو جلدی ان سے ملاؤ۔ میں نے کہا، ہاں ضرور۔ اور ابا آپ تو کسی بادشاہ سلامت سے کم نہیں لگ رہے، ایسے نوجوان، ایسے خوبصورت کہ کوئی دنیا کا بادشاہ دیکھ لیتا تو اس کو اپنی بادشاہت حقیر لگنے لگتی۔ ابا ہنس دیے، بولے، الحمدللہ یہ سب مرتبے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ میں نے کہا، بے شک الحمدللہ، ورنہ ہم تو اس قابل بھی نہ تھے جو اس نے ہماری قدردانی کی ہے۔ میں دونوں کو سلام کر کے وہاں سے نکل گئی۔ میرا دل خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ اپنے والدین کو پراؤڈ کرنا بہت بڑا آنر ہوتا ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ میری سواری ہواؤں میں اڑ رہی تھی کہ اپنی دوست کا خیال آیا۔ میری ایک دوست ہوا کرتی تھی جو میری قرآن کی ساتھی تھی اور مجھ سے بہت مخلص تھی، اس کا خیال آنا تھا، اور میں نے پھر وہی کلمات کہے اور سواری مجھے لے کر اس کے محل کے باہر اتر گئی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی، میں بے قابو ہو کے چیختی ہوئی اس کی طرف دوڑی، آشی آشی۔ وہ چونک کے پلٹی اور وہ بھی میری طرف دیوانی ہو کے بھاگتی ہوئی آئی۔ گڑیا تم؟ ہاں میں۔ کہاں چلی گئی؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ گڑیا کہنے لگی، اس دنیا میں ہم ایک دفعہ جدا ہوئے تو اس کے بعد آج ملے۔ دنیا کا تو قیام بھی عارضی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ملا دیا، اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آؤ میرے ساتھ میرے باغ کی سیر کو چلتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے کون سا گھر پہنچ کے کچھ کام کرنا، میں تو سب کاموں سے فارغ ہوں، مجھے تو چھٹی مل گئی۔ ہم دونوں ہنس دی۔ وہ بولی، ہاں ہاں، جہاں چاہیں جائیں، جدھر چاہیں گھومیں، نہ امی سے اجازت کی ضرورت، نہ شوہر کو پوچھنے کی ضرورت، نہ کوئی روک ٹوک، مزہ ہی مزہ، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی، امن ہی امن، نہ جان کا خطرہ، نہ مال کا خطرہ، نہ عزت کا خطرہ۔ اتنے قیمتی محل ہیں اور کسی چور کا ڈر نہیں، کسی لٹیرے کا خوف نہیں، کسی بد امنی کا خدشہ نہیں، نہ گھروں کے کاموں کی ذمہ داریاں، نہ بچوں کے بگڑنے کا ڈر، نہ پیسے جمع کرنے کی فکر کہ بڑھاپے میں کیا کریں گے۔
ना कोई मेहनत और ना कोई मुशक्कत। हम दोनों सहेलियां हाथों में हाथ डाले इसी तरह बातें करते करते उसके बाग की तरफ चल दी। रास्ते में एक दरख्त के करीब से गुजरे तो वो कहने लगी, क्या कपड़े चेंज करना चाहती हो? मैंने कहा, वो कैसे? उसने कहा, इधर आओ। हम उस दरख्त के सामने खड़े हुए तो पलक झपकने में मेरे पिछले 70 जोड़े गायब हो गए और नए 70 जोड़े जो इंतहाई खूबसूरत थे वो मेरे जिस्म पर आ गए। उसका भी लिबास बहुत बेशकीमत था, बहुत खूबसूरत था, मगर फिर भी उसने खड़े खड़े नए लिबास ले लिया। वो बोली, तुम बहुत हसीन लग रही हो। मैंने कहा, और तुम भी। हम अभी वहीं खड़े थे कि हमारे कानों में किसी गाने की आवाज आई, एक इंतहाई सुरीली आवाज। यूं लग रहा था कानों में रस घोल रही है। इतनी मिठास थी उस आवाज में, इतनी नरमी, इतनी दिलकश कि जी चाहता था सुनते ही रहे। गौर किया तो पता चला अल्लाह ताला की हम्दो सना के नगमे कोई गा रहा। नगमा ऐसा था कि बोल भी खूबसूरत और आवाज भी खूबसूरत। मैंने आशी से कहा, लोग यूं ही दीवाने होते थे दुनिया के म्यूजिक के पीछे। ये है असल म्यूजिक जो वाकई रूह की ग़िज़ा कहलाने के लायक है। फिर बहुत सारी आवाजें उस आवाज के साथ शामिल हो गई जिनसे सारी फिजा गूंज रही थी। आशी तो खो ही गई इस नगमे में। था ही ऐसा दिल को छू जाने वाला। जन्नत की हूरें गाना गा रही थी जिसमें अल्लाह ताला की हम्द थी, उसकी तस्बीह थी, उसकी तकदीस थी। ये उन लोगों का इनाम था जिन्होंने अपने कानों को दुनिया के बाजों गाजों से महफूज रखा, शैतानी गाने नहीं सुने। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उसकी वसी और अरीज सल्तनत के बाग में पहुंच गए। एक तरफ नहरें बह रही थी, कहीं दूध की नहर जा रही थी, कहीं शहद की नहर बह रही थी। मैंने कहा, ये कैसी नहरें हैं? तमाम नहरें घड़े में नहीं थी, जमीन के ऊपर थी। आशी कहने लगी, हाँ, मैं कहीं गई थी, वहां पे नहरें थी। मेरा जी चाहा कि कुछ नहरें इधर से भी गुजरने लगी। मैंने ख्वाहिश की और उन नहरों से एक शाख निकली और मेरे बाग से गुजरने लगी। खादिम हमें सलाम करने लगे। हर तरफ से खुशामदीद की आवाजें थी। मैंने सोचा, हम जिधर जाते हैं उधर कैसा प्रोटोकॉल मिलता है, ऐसे जैसे हम कोई मलकाएं हैं, कोई वीआईपी शख्सियात है। आशी कहने लगी, गुड़िया, ये जन्नत है और यहाँ रब की मेहमान नवाजी है। जैसे इस रब की शान बुलंद, उसी तरह उसकी मेहमान नवाजी भी उसके मुताबिक है। खादिमों ने हमें ऐसे तख्तों पर ला बिठाया जहां खूबसूरत गाँव तकिए हर तरफ लगे हुए थे। मौसम बहुत हसीन था, ना गर्मी थी और ना सर्दी। तख्त इतना आरामदेह था कि अगर नींद होती तो शायद मैं लंबा सो जाती। अगर जब से आई हूं इतने दिन गुजर गए, नींद का तो कोई नामो निशान ही नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई कमजोरी नहीं, ना ही कोई तकलीफ। इतना घूमी फिरी, कहीं दर्द नहीं। हम दोनों सहेलियां तख्तों पे सज के बैठ गईं। हमें एक ऐसी शराब खादिमों ने पेश की जो सफेद रंग की थी और मैं तो उसके जाम को ही देखती रह गई। जाम ही इतना हसीन था और शराब भी लजीज और खुशबूदार। मैंने कहा, आशी, दिखाओ अपनी वाली। वो बोली, ये भी तो वही है। मैंने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी वाली अच्छी लग रही है। वो अपना जाम लेकर उठ के भागी, मैं उसके पीछे दौड़ी। हम हंस हंस कर एक दूसरे से छीना झपटी करने लगे। फिजाओं में हमारे कहके गूंज रहे थे।
اور حوروں کے نغموں کی آوازیں تھیں. عجیب ہی منظر تھا. بار بار فرشتے کہیں نہ کہیں سے آ جاتے تھے اور کہتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام ہو تم پر، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے، آخرت کا گھر تمہیں مبارک ہو. دل کی خوشی کیا ہوتی ہے یہ مجھے جنت میں آ کے پتا چلا. دنیا کی تو ہر خوشی اپنے ساتھ بے شمار خدشات، خوف اور بہت سارے امتحانات اور غم لے کر آتی تھی، مگر ان خوشیوں کے ساتھ کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی چھن جانے کا ڈر نہیں، کوئی کمی کا اندیشہ نہیں. عاشی کہنے لگی ارے دیکھو وہ پرندہ کتنا زبردست ہے، اس کے دکے کتنے مزیدار ہوں گے. ابھی اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ بھنا ہوا ہمارے سامنے آ کر گر پڑا. میں باوجود اس کی کہ امی کے گھر سے کھانا کھا کے آئی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر پھر کھانے لگی. کھانا بھی لذیذ اور ساتھی بھی بہترین. یہ تو مزے پہ مزہ ہو گیا. آج کا ایپیسوڈ یہیں تک. کتنی پیاری باتیں ہیں جنت کی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہنچا دے سب کو، اور وہاں کی مجلسیں ہمیں بھی عطا فرمائے. یہ آپ لوگوں کو شوق دلانے کے لیے تاکہ ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے. یہ ہے ہمارا اصل گھر جہاں ہمیں پہنچنا ہے، اور اس سے پہلے تھکنا نہیں، اس سے پہلے ہم نے گیو اپ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ یہاں تک ہمیں پہنچا دے اور ہم سے ہر وہ کام، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو جنت سے قریب کر دینے والا ہو وہ ہم سے کرا لے، اور ہر وہ قول اور عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو اس سے ہمیں محفوظ رکھے. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد.